میرے محترم دوست و عزیزو، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بولو نا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ اور ہاں، جو شخص جمعے کے دن بہت سویرے مسجد جاتا ہے، اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا، اس کے بعد والے کو مرغی، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! جمعے کے دن فرشتے تو اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام و کاج میں لگے رہتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں، بزنس میں، دکان میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری دکان نہیں چھوٹتی، ہماری کام و کاج ہم سے نہیں چھوٹتی، تو یہ فضیلت ہمیں کیسے ملے گی؟ اتنی بڑی فضیلت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے، ذرا سا مشقت اٹھا لی، ذرا سا پریشانی اٹھا لی، سویرے مسجد میں حاضر ہو گئے تو اتنی بڑی فضیلت، اونٹ صدقہ کرنے کا، گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہیں، جمعے کے دن امام صاحب خطبہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگ سے گھر نہیں چھوٹتا، ہم لوگوں سے کاروبار نہیں چھوٹتا۔ جب یہاں امام صاحب خطبہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے اجر و انعام سے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، شیئر کرنے میں ہماری مدد کرے، دوسروں کو پہنچائے۔ میرے محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، جو بھی شخص جمعے کے دن جمعے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں سویرے آنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت سنانے جا رہا۔ ایک صحابی حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، غسل کا فرض ادا کرتا ہے، غسل کا اہتمام کرتا ہے، پاکی کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، ہاتھ سے مل کر پانی پہنچایا جائے، خوب اچھی طرح بہترین طریقے سے، جو طریقہ ہے غسل کرنے کا، غسل کیا جائے، اور بہت سویرے مسجد آتا ہے، بہت سویرے مسجد آتا ہے، اور پیدل آتا ہے، کسی سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام صاحب سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے، اس دوران کسی قسم کی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے،
اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال اگر ہم لوگ صرف 1 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ اور ایک روزہ میں یہ حالت ہو جاتی ہے، یہاں صرف اتنے سے عمل کرنے سے 1 سال تک کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ہم لوگ راتوں میں بہت کم عبادت کرتے ہیں، 10 نوافل، 10 رکعتیں، 20 رکعتیں، 50 رکعتیں نوافل پڑھ لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن یہاں سال بھر کی راتوں کا عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی فضیلت وہی لوگ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے سے مسجد میں حاضر ہوگا، سویرے مسجد میں حاضر ہوگا، غسل کرے گا، سویرے مسجد میں آئے گا، امام صاحب سے قریب ہو کر وہی لوگ بیٹھ سکتا ہے جو پہلے آئے گا، پیچھے آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا، امام صاحب کے قریب کہاں بیٹھ سکتا ہے۔ تو جو ان باتوں پر عمل کرے گا وہی اتنی بڑی اجر و انعام میں مستحق ہو سکتا ہے، اور یہ اتنی بڑی اجر و انعام حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔